ناظرین، عید الاضحیٰ پر سابق عراقی صدر صدام حسین امریکی جارج ڈبلیو بش کی انا کی سولی پر لٹک گئے اور اتحادیوں نے عید کے روز عراقی عوام اور امت مسلمہ کو صدام حسین کی لاش کا تحفہ دے کر ایک بار پھر دنیا کو بتا دیا کہ مسلم دنیا میں امریکہ کی ون قبطی طاقت کے سامنے جھکنے سے انکار کرنے والوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور اتحادی جب چاہیں اپنے باغیوں کی گردن میں پھندا فٹ کر کے انہیں زندگی کے حق سے محروم کر سکتے ہیں۔ امریکہ نے صدام حسین کو عید الاضحیٰ کے صبح پھانسی دی، لیکن ان کی زندگی کا اختتام اس کیفیت میں ہوا کہ قرآن کریم ان کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے پھانسی گھاٹ کی طرف جانے سے پہلے نماز پڑھی، اور جب پھانسی کے تختے کی طرف بڑھے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے تختے پر کھڑے ہو گئے۔ پھر بعض خبروں کے مطابق انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا، اور جب جلاد نے ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا فٹ کرتے ہوئے کہا کہ جہنم میں جاؤ، تو صدام حسین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ جنت میں جاؤں گا، اور پورے وقار کے ساتھ منہ پر ماسک پہننے سے انکار کرتے ہوئے تخت دار پر جھول گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے دعائیہ جملے کے طور پر اپنے آخری الفاظ کہے کہ عراق سلامت رہے اور فلسطین عربوں کا ہے۔ جو شخص جس حالت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے، آخرت کے معاملات اسی حوالے سے طے پاتے ہیں۔ اسی لیے صدام حسین کے آخری لمحات کی کیفیت کو دیکھ کر دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں سرخروئی حاصل ہوگی، اور ان کی زندگی کے یہ آخری لمحات ان کے متنازع ماضی کا کفارہ بن جائیں گے۔ صدام حسین کی زندگی کے آخری لمحات دیکھ کر حجاج بن یوسف کی یاد آ جاتی ہے۔ وہ بھی عراق کا حاکم تھا، اس نے بھی اہل دین کے خلاف ظلم و جبر کی انتہا کر دی تھی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے تھے، لیکن اس کے کھاتے میں بھی بڑی بڑی نیکیاں موجود ہیں۔ سندھ کے راجہ داہر کے ہاتھوں چند مسلمان خواتین کی گرفتاری پر اسی نے غیرت کھا کر اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کی قیادت میں لشکر تیار کیا تھا۔ اس لشکر کی روانگی کی اجازت طلب کر کے اسے سندھ کی طرف روانہ کیا تھا۔ بعض روایات کے مطابق قرآن کریم پر زیر و زبر اور اعراب لگوانے کا کام بھی اسی کی نگرانی میں تکمیل تک پہنچا تھا، جس کی وجہ سے غیر عربوں کے لیے قرآن کریم کی براہ راست تلاوت آسان ہوگی۔ اس کی زندگی متضاد کارناموں کا مجموعہ ہے، لیکن بعض حضرات نے اس کی زندگی کے آخری لمحات کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ مرض الموت میں اس کی بوڑھی ماں نے اسے اس کی مظالم یاد دلاتے ہوئے جب کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس منہ سے پیش ہوگا، تو اس نے جواب میں کہا کہ ماں مجھے ڈراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ تجھ سے کہیں زیادہ مہربان اور شفیق ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر حجاج بن یوسف کو بخش دیں گے تو ان ہزاروں مظلوموں کا کیا بنے گا جن کے بے گناہ خون سے اس نے اپنے ہاتھ رنگے تھے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو بخشنا چاہتے ہیں تو اس کے مظالم کا بدلہ کئی گنا اپنی طرف سے مظلوموں کو ادا کر کے اس کی بخشش کا اہتمام کر دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کی کوئی ادا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدگی کا درجہ پا لے تو باقی مراحل اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے طے فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدام حسین کی زندگی میں بھی ایسا ہی تضادات سے عبارت رہی ہے۔ وہ اصلاً عرب نیشنلزم کے علمبردار تھے۔ عرب نیشنلزم کی اٹھان ترکی کی خلافت عثمانیوں کی صدیوں کی حکمرانی کے رد عمل کے طور پر عربوں کی آزادی کے تصور کے ساتھ ہوئی تھی۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی راہ ہموار کرنے والوں نے جہاں ترکوں کو یہ سبق پڑھایا تھا کہ وہ یورپین ہیں اور بالا تر قوم ہیں، اس لیے ان کا عربوں کے ساتھ ایک جگہ رہنا ان کے روشن مستقبل کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اسی طرح عربوں کو بھی اس دور میں یہ سبق پڑھایا گیا تھا کہ وہ عرب ہیں اور اجمیوں کا ان پر حکمران ہونا عربوں کی بالاتری کے منافی ہے، اس لیے انہیں ترکی کی خلافت عثمانیہ سے جلد از جلد نجات حاصل کر لینی چاہیے۔ اس عرب نیشنلزم کے مختلف پہلو اور متعدد جہدت تھی۔ ایک جہدت مذہبی تھی جس کا اظہار خلافت عثمانیہ کی طرف سے مکہ مکرمہ کے گورنر شریف مکہ سید حسین ہاشمی کی اس بغاوت کی صورت میں ہوا، جس کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ ترکی والے اجمی ہیں اور ظالم ہیں، انہیں خلافت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ خلیفہ اسلام کے لیے قریشی ہونا شرط ہے اور غیر قریشی خلیفہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شریف مکہ حسین نے جو قریشی اور ہاشمی تھے، برطانوی استعمار کے اس وعدے پر ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی
کہ انہیں عرب دنیا کا خلیفہ تسلیم کر لیا جائے گا، لیکن جب بغاوت کامیاب ہوئی اور ترکوں کو سرزمین عرب سے نکال دیا گیا تو شریف مکہ کے بیٹوں کو عراق اور اردن کی حکمرانی دے کر سرزمین حجاز پر آل سعود کا خاندانی اقتدار تسلیم کر لیا گیا۔ اسی شریف مکہ کے ایک بیٹے کو عراق کا حکمران بنایا گیا، جس نے ہاشمی ہونے کے ناطے عراق کی جداگانہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ عراق کے صدر صدام حسین کو عید کی صبح 30 دسمبر 2006 پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ایک روز پہلے یہ خبر نشر کی گئی تھی کہ امریکی افواج نے صدام حسین کو عراقی حکام کے حوالے کر دیا ہے اور اب ان کی سزا پر عمل درآمد میں ایک دن بھی تاخیر نہیں کی جائے گی۔ اس ارادے پر منوعاً عمل ہوا اور عید کا دن گزرنے کا انتظار بھی نہ کیا گیا۔ یہ بھی خیال نہ کیا گیا کہ عرب اسلامی روایات کے تحت حج کے ایام میں خون بہانے سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ یہ شاید امریکہ نے محکوم قوم کو یہ پیغام دینا تھا کہ مغربی دنیا عرب اسلامی کلچر کے احترام کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ بظاہر عراق کی منتخب حکومت نے اپنی ایک قانونی عدالت کے حکم پر سزا دی، لیکن کون نہیں جانتا کہ یہ غیر ملکی افواج کی نصب کردہ کٹ پتلی حکومت تھی اور اس نام نہاد عدالت کے جج غیر ملکی آقاؤں کے اشارے کے بغیر سیاسی اہمیت کا حامل کوئی بڑا فیصلہ سنانے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتے تھے۔ صدام حسین آمر تھا، ظالم تھا یا جنگجو، وہ جو کچھ بھی تھا اسے اپنے اعمال کی سزا نہیں دی گئی، بلکہ مسلم دنیا کے کٹ پتلی حکمرانوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ سرکشی کی صورت میں ان کا یہی حشر ہوگا۔ کیا صدام حسین اس وقت ظالم نہیں تھا جب امریکی اسلحہ ساز فیکٹریاں اس کے لیے دڑا دڑ اسلحہ بنا رہی تھی اور وہ اسے ایرانی عوام پر بلا خوف و خطر استعمال کر رہا تھا؟ اس سزا کے ذریعے عربوں کو یہ باور کرانے کی کوشش بھی کی گئی ہے کہ انہیں شکست دی جا چکی ہے، وہ نئی حقیقتوں کو تسلیم کر لیں۔